بیوی کے عشق کی انتہا یہ ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اگر مرد ہو تو اس طرح عورت سے عشق کرو کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچنا بھی گناہ سمجھے، اور اگر محبت کی آڑ میں ہوس پوری کرو گے تو بے وفائی ہی مقدر ہوگی۔ صرف جسم کو پانا ہی محبت کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ جسم تو ہر جگہ سستے داموں میں مل جائے گا، کیونکہ ایک غربت اور مجبوری ہی تو ہے جو عورت کو سستے داموں میں اپنی عزت فروخت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ میں اور تم ان دو درختوں کی مانند ہیں جن کے درمیان سے لوگ یہ جانے بغیر گزر جاتے ہیں کہ ہماری جڑیں آپس میں گلے ملتی ہیں۔ کچھ محبتیں کوفہ سے آیا خط ہوتی ہیں، بھروسے کا قتل، ظلم کی انتہا اور فقط ماتم۔ اس کی اور میری چاہت میں بس اتنا سا فرق تھا، میں اس کی ضرورت تھا اور وہ میرے لیے ضروری تھی۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک جیسی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ سنا ہے آج اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بچوں کو سکھا رہی تھی محبت ایسے لکھتے ہیں۔ اگر شطرنج میں ایک مہرہ عورت کا ہوتا تو یقیناً کھیل کے دوران بادشاہ کو اس سے عشق ہو جاتا، اور پھر شاہ کی مات اور موت کا سبب یہی عشق بنتا۔ لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ شطرنج میں بادشاہ کے ہوتے ہوئے ملکہ کا مہرہ کیوں نہیں ہے۔ وہ اس لیے میرے دوست کہ عورت کھیلنے کے لیے تخلیق نہیں کی گئی۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ اے دلربا، ذرا سی خیرات میرے کاسے میں ڈال دینا، میں زندگی کو تلاش کرتا تمہاری آنکھوں تک آ گیا ہوں۔ ہم تجھے دیکھتے تو رہتے ہیں مگر ہم سے تجھے دیکھنے والے دیکھے نہیں جاتے۔ یہ بھی ممکن ہے تم جس سے بہت زیادہ محبت کرو وہ تمہاری فیلنگز سمجھے ہی نہ، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی تمہاری مسکراہٹوں پہ مرتا ہو اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ مجھے تم سے ملنے کی طلب ہمیشہ رہی۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک چیز کو بار بار دیکھنے سے دل بھر جاتا ہے، چاہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن عجب ہے نا، میں نے جب بھی تمہیں دیکھا، تم سے بات کی، مجھے تم سے اور بھی زیادہ محبت ہوئی۔ مجھے تم سے محبت کرتے رہنا پسند ہے، کسی بھی بدلے کی تمنا کیے بغیر میرے لیے یہ کافی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ ایک خوبصورت سی دنیا ہوتی ہے، من پسند عورت، پھر اس سے زیادہ عزیز، اس سے زیادہ حسین اور قیمتی کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ ابتدائے آدم سے لے کر اب تک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کی قربت اور اس کی باہوں کے حصار کا قحط زدہ رہا ہے، کیونکہ جب دو روحیں محبت میں پڑ جاتی ہیں تو ان کے درمیان ایک دوسرے کے قریب ہونے کی تڑپ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ روحوں کے پاس گھڑی یا کیلنڈر نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ وقت اور فاصلے کے تصور کو سمجھتی ہیں۔ وہ صرف اتنا جانتی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ حسین عورت آنکھ کے لیے جنت اور دل کے لیے دوزخ اور جیب کے لیے ویرانی ہے۔ اے جانے حیات، میرے اختیار میں اگر ہو تو تمہیں گلے لگا کر چاروں طرف محبت کی ایک لکیر کھینچ دوں۔ کوئی دکھ تم تک پہنچ نہ سکے، کوئی غم تمہیں کبھی نہ ستائے، سارے خواب حقیقتوں میں بدل سکوں، تمہارے دن رات، صبح و شام محبتوں سے سجا سکوں۔ یہ تصوراتی دنیا اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ ہم جب چاہیں خیالوں میں محبوب کو اپنے قریب بلا سکتے ہیں، اس کا ہاتھ تھام سکتے ہیں، اس کو اپنی ساری پریشانیاں بتا کر سکون پا سکتے ہیں، لمحوں میں اپنی زندگی محبوب کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ یہ تصوراتی دنیا بھی کمال ہے، یہاں ہوتا سب کچھ ہے مگر ہوتا کچھ بھی نہیں۔ محبت کی فطرت ہے کہ یہ تمہیں ساری دنیا کے سامنے مضبوط کر دے گی،
سوائے اس ایک شخص کے جس سے یہ ہوگی۔ کتاب پڑھنے والی عورت بہت دیر سے محبت پر ایمان لاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ تخیل حقیقت سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ کسی شخص کی عادت ہو جانا اس سے محبت ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ دنیا میں 3 ہی چیزیں خوبصورت ہیں: کھلے بانوں والی تیز رفتار کشتی، سر پر دوڑنے والا گھوڑا اور رقص کرتی عورت۔ ایک دوسرے سے پیار کیا کرے، کیونکہ جدائی کبھی وارننگ نہیں دیتی۔ ایک دوسرے سے اس کا حال دریافت کرتے رہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آخری کال یا ملاقات کب ہوگی۔ ایک دوسرے کا ساتھ برداشت کریں، کیونکہ لفظ کاش جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا۔ اور پھر اس شخص کے لیے دنیا بھر کی تلافی بھی کافی نہیں جو شخص اپنے محبوب سے مایوس ہوا ہو۔ اور یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسے دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تجھے آغوش میں بھر کر یوں بے چین کرنا چاہتا ہوں، چہرے پہ تیرے انکار ہو اور دل میں تیرے خمار ہو۔ ایک خوبصورت عورت سر سے لے کر پاؤں تک چومنے کے قابل ہوتی ہے۔ محبت میں پڑنا اونچی جگہ سے گرنے کے مترادف ہے۔ آپ کا دماغ کہتا ہے کہ آپ مر جائیں گے، اور آپ کا دل کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، آپ اڑ سکتے ہیں۔ ایسے محبوب کا انتخاب کرو جو تمہیں یوں دیکھے جیسے تم کوئی معجزہ ہو۔ جب آپ کو تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو کوئی اور نہیں سمجھتا۔ عورت کو تعریف کی کمی نہیں ہوتی، اسے حسین کہو گے تو وہ حسین تر ہو جائے گی۔ اگر کوئی دوسری عورت آپ کا مرد چرا لے تو اسے اس کے پاس ہی رہنے دو، کیونکہ اصل مرد چوری نہیں ہوتے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ جب کوئی آپ سے اپنی محبت کا اظہار کر لے، آپ کو اپنا سمجھ لے، تو اس پر رحم کیا کرو۔ اس نے ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف آپ کو چنا۔ محبت وہ نور ہے جو محبوب کو سینے سے ملتے ہی دل کو روشن، روح کو سکون اور زندگی کو پریشانیوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اگر تمہیں عورت کا جسم بھی سکون نہیں دیتا تو تمہیں مر جانا چاہیے، کیونکہ کائنات کا سب سے حسین نشہ عورت کی باہوں میں ہے۔ محبت کے لیے خوبصورت عورت کی تلاش نہ کریں، آپ جس عورت کو بھی محبت دیں گے وہ خوبصورت ہو جائے گی۔ فطرت کے بعد یہ اختیار مرد کو حاصل ہے کہ وہ عورت کو کتنا خوبصورت بنا سکتا ہے۔ بے وقوف سے بے وقوف عورت بھی اگر خوبصورت ہو تو ہزاروں افلاطونوں پر راج کر سکتی ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اپنی محبت کے ساتھ جنسی تعلقات کی خوبصورتی کا تجربہ کرنے سے پہلے کبھی نہ مریں۔ سنو جانا، تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی دلیل نہیں جو مجھے اس بات پر قائل کر سکے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے تمہارے گلے مل کر کچھ حاصل نہیں کیا سوائے اس خوشبو کے جو تمہارے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا شوہر اسے اس بات کا یقین دلا دے کہ وہ اس دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے۔ بچھڑنے سے پہلے ایک بار ایک دوسرے کو لازمی گلے لگائیں۔ ممکن ہے اب سکون محسوس کریں اور اپنا فیصلہ بدل دیں۔ عورت کا ذہن بدلنے کا بہترین طریقہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی بات سے مکمل اتفاق کر لیا جائے۔ لا ادھر ہاتھ کہ ہم درد کی اس ڈوبتی ناؤ سے اتر کر چلیں اس پار جہاں کوچہ و بازار نہ ہو، درد کے آثار نہ ہو۔ میرے ہمدم مجھے گلے سے لگاؤ اس شدت کے ساتھ کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں تمہاری محبت کی مہک سے تر و تازہ ہو جائیں۔
ان ہڈیوں میں موجود ساخت گودا تمہارے لمس کی حدت سے ارتعاش میں آ جائے اور میرے اس جسم پر طاری برسوں کی اداسی لمحوں میں محو ہو جائے۔ چلے آؤ ہمدم اور لگا لو مجھے گلے سے کہ اب اداسی کا صرف یہی توڑ بچا ہے۔